اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16، جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور اسے پچھلی آیت پہلے دیکھ لیں، آیت نمبر 15۔ فرمایا تھا کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے وہ اس کے اپنے بھلے کے لیے ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوا اس کی گمراہی کی ذمہ داری اللہ پر نہیں ہے، خود اسی کے اپنے اوپر ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس کو جو سزا ملے گی اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اس کے اپنے کرم ہوں گے۔ اور اسی آیت میں جو پچھلی بار تھی، یہ سدھانت اصول بتایا گیا تھا کہ جب تک کوئی بتانے سمجھانے والا نہیں بھیج دیا جاتا کسی لوگوں کے اندر یا قوم کے اندر، جو ٹھیک سے اچھے طریقے سے حجت پوری کر دیں، یعنی بات کو بالکل اسپشٹ و واضح کر دیں، ان تک پہنچ جائے بات ٹھیک سے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے سزا بھی نہیں ملتی۔ جو کوئی جس صحیح مارگ پر ہوا وہ اپنی وجہ سے، جو بھٹکا وہ اپنی وجہ سے۔ اب پھر یہ اگلی آیت ہے کہ جب کبھی ہم اس بات کا نشچے کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہم نشٹ کر دیں، ہلاک کر دیں، امرنا مترفیہا، تو وہاں پر جو لوگ عیش و عشرت میں پڑے ہوتے ہیں، مال دولت والے ہوتے ہیں، اور مال دولت والے بہت ہیں، بہت اچھی چیز ہے مال ہونا، لیکن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بجائے وہ اس کے بھوگ میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم یہ آدیش بھیجتے ہیں، ان کو آدیش بھیجتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، اور وہ پھر اوگیا کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور اس طریقے سے وہاں اس پوری بستی کے اوپر بات پوری ہو جاتی ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور اس کے بعد پھر اسے بالکل بستی کو یا وہاں کے لوگوں کو نشٹ کر دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے مکمل۔ بار بار اس طرح کا شیلی، ایک انداز بیان قرآن میں آتا رہا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ لگاتار سنتے رہے ہیں اور غور کرتے رہے ہیں ان کی سمجھ میں آئے گا، باقی لوگ پھر اس کے اندر کنفیوز ہوں گے کہ یہ جو کہا کہ اللہ نے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں، یہاں سے پھر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب دل چاہے جس بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ سب قانون کے ودھان کے انوسار ہے، سدھانتوں پر ہے، کیونکہ اللہ کے قانون کے انوسار اس کے مطابق یہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس کی طرف ریفر کیا جاتا ہے۔ جب اپنے ہی کرموں کی وجہ سے، اپنے ہی طرز عمل کی وجہ سے کوئی بستی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے کہ اب وہ تباہ ہو جائے گی، تو اسے اس زبان کے اندر کہا گیا کہ جب ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے، نشچے ہوتا ہے کہ ہم بستی کو ہلاک کر دیں، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے قانون کے انوسار ہوتا ہے۔ میں نے کچھ نئے لوگ ہیں ان کے سمجھانے کے لیے کہ کوئی اگر آگ میں ہاتھ ڈالے اور دوسرا سمجھائے کہ ہاتھ ڈالو گے تو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جائے گا، بہت تکلیف ہوگی، اور وہ کہے کہ مجھے آج تک میں نے دیکھا نہیں،
زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا جاتا رہے اور وہ زبردستی آگ میں ہاتھ ڈال دے تو ہاتھ جلے گا. یہ تو قانون ہے، یہ ودھان ہے. اسے ہماری بھاشا میں، ہماری لینگویج میں یہ کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو مانا نہیں، اللہ نے ہاتھ جلا دیا، یہ ایشور نے اس کا، تو اس نے نہیں جلایا، یہ اس نے خود جلایا تھا، جلانے والے نے. لیکن چونکہ اس کے ودھان کے انوسار ہوا تو اس کے ودھان کے انوسار اس کا ہاتھ تو جلنا ہی تھا، یہ اللہ کے ایشور کے بنائے ہوئے ودھان کے انوسار. اس لیے اس کے لیے یہ بھاشا استعمال ہوتی ہے، یہ اس زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جلا دیا، اس کے قانون کے مطابق جلے گا. یہ ادھر ریفر کیا جاتا ہے جب ایسی، یہاں پر یہ ہے کہ جب ہمارا نشچے ہوتا ہے، ہمارا ارادہ ہوتا ہے کسی بستی کو ہلاک کر دیں، نشٹ کر دیں، تو بستی کے لوگ اپنے اعمال کے مطابق، اپنے کرموں کے انوسار جب ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب اس بستی کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ ایشور کے ودھان کے مطابق ہوتا ہے کہ اب تو تباہ ہوگی یہ. تو پھر اس کے لیے یہ لینگویج ہے، اس کے لیے یہ بھاشا یوز کی جاتی ہے کہ جب ہمارا یہ نشچے ہوتا ہے. اور یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ قرآن اس بات کو اسپشٹ کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ جیسے کرم کرتے ہیں، جیسے اعمال ان کے ہوتے ہیں، اس کے مطابق ان کا اپنا پھل بھوگنا انڈیویجول لائف کا یا پرلوک میں اور آخرت کے اندر ان کو کیا سزا ملے گی، یہ تو ہاتھ کے ہاتھ طے ہوتا چلا جا رہا ہے ہر کرم کے معاملے میں. یہاں دنیا میں ان کے لیے کیا ہوگا، اگر بیچ میں اصلاح کر لیں گے تو سزا نہیں ملے گی. لیکن یہاں اس کائنات میں بھی، اس برہمانڈ میں بھی اس کے اثر مرتب ہوتے ہیں. قرآن نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے. یہ سبجیکٹ ابھی ہمارے وگیان یا ہماری سائنس نے ایکسپلور نہیں کیا ہے کہ ہمارے کرموں کا اثر اس برہمانڈ اور اس کائنات پر بھی پڑتا ہے. کچھ چیزیں تو ہمیں معلوم ہیں کہ ہم نے اگر کسی جگہ پیڑ بہت کاٹ دیے تو اب ایکولوجیکل بیلنس بگڑے گا، وہاں بھوکمپ آئیں گے، زلزلے آئیں گے، وہاں سیلاب آ سکتا ہے، وہاں بھوکمری و قحط ہو سکتا ہے، الگ الگ طرح کی چیزیں، تباہی وہاں پر آ سکتی ہے. تباہی کا سامان انسان خود کر رہے ہیں. جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا بہت زیادہ یوز اب روکا جا رہا ہے کہ پولیتھین مت یوز کیجئے بہت، اس لیے کہ وہ اس سے ایکولوجیکل بیلنس بگڑے گا، یہ جلے گا. اور بہت سی اور انڈسٹری کے اندر جو گیسز ہیں، ان کا جو ایمیشن ہے، وہ سب جو اوزون لیئر ہے ہمارے پروٹیکشن کے لیے فضا میں، ایٹماسفیئر میں، وہ اوزون لیئر ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے، ہلکی ہوتی جا رہی ہے، اور زمین والوں کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے. وہ بہت تباہی کا سامان ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں تو ہمیں معلوم ہیں، پہلے نہیں معلوم تھی. آج ہمیں اس کا گیان ہو گیا کہ انسان ساموہک روپ میں کسی اگر کچھ ایسے کام کرتے ہیں اور ان کاموں کے کرنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں جو نیچر کا، پرکرتی کا سنتولن بگاڑنے والے ہوں، اس کا توازن بگاڑنے والے ہوں، تو ان کے ان کرموں سے جو نتیجے نکل رہے ہیں پرکرتی اسے ریکارڈ کر رہی ہے، اور پھر وہاں سے انسان کی تباہی کی شکل میں، اس کے روپ میں نتیجہ بھی آتا ہے اور رزلٹ بھی آتا ہے. فوراً نہیں آتا، کچھ سمے کے بعد آتا ہے. لیکن ایسے سارے اعمال، ایسے سارے کرموں کا جو رزلٹ ہے وہ ایکومولیٹ ہو رہا ہے، وہ اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے. آخری تباہی آنے سے پہلے اگر ہم سدھار کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو اسے روکا جا سکتا ہے. اور ورنہ جب آخری تباہی آئے گی وہ تو پھر روکنا ممکن نہیں ہوگا، پھر لوگوں کو تباہ ہونا ہے اپنے اعمال کے نتیجے میں. یہ کچھ چیزیں تو ہمیں معلوم ہیں. قرآن یہ بتاتا ہے، اور یہ بھی اب معلوم ہوئی، پہلے نہیں معلوم تھے. ایسے قرآن یہ بتاتا ہے کہ جتنے کرم کرتے ہیں لوگ، ایسے ہی ان کے کسی بستی کے جو ساموہک کرم ہیں
اجتماعی جو ان کے عمل ہیں، اعمال ہیں، ان سب کا اثر مرتب ہوتا جا رہا ہے فطرت پر، نیچر پر، اور ایک طریقے سے نتیجہ ریکارڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جب ایسی جگہ جا کر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اب آخری لمٹ آ گئی اور اب برسٹ ہوگا تو تباہی آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے پہلے تک اپنے آپ کی اصلاح کی جا سکتی ہے اور اس تباہی کو روکا جا سکتا ہے جب تک وہ تباہی آخری طور پر پھوٹ نہیں پڑی۔ تو یہ جو کہا کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں، ہمارا جب یہ نشچے ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس بستی والوں کے جو اعمال ہیں، ان کے جو کرم ہیں، اس کے نتیجے میں اب آخری تباہی آنے والی ہے۔ تو یہ اللہ کے قانون کی، ایشور کے ودھان کے انوسار ہے، اس کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق۔ اسے اس زبان میں کہا جاتا ہے کہ اب جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ بستی تباہ ہو جائے، امرنا مترفیہا، وہاں کے جو پیسے والے بھوگ ولاس میں پڑے ہوتے ہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوتے ہیں، ان کی طرف آدیش بھیجتے ہیں۔ آدیش کیسے آتا ہے؟ اللہ کا حکم نبیوں کے ذریعے آتا تھا، رسولوں کے ذریعے، اشدوتوں کے ذریعے دوارا آتا تھا، اور آخری اشدوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب چلے گئے۔ آپ لوگ ان کے پرتیندھی اور ان کے نمائندے، ان کو اب رسالت کا کام انجام دینا ہے۔ یہ رسول کے رسول ہیں، دودت کے دودت، اشدوت کے دودت۔ تو جب ان میں سے پھر اللہ کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی جا کر پہلے بات کو پورا کرے، حجت پوری کرے وہاں بستی والوں پہ۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے جہاں دنیا کے اعتبار سے بھی کہ جنگلات بہت کٹ گئے تو لوگوں کو گیان دیا جاتا ہے، اب حکومت کی طرف سے لوگوں کو بتانا شروع کیا گیا، پبلسٹی شروع ہوئی، ویگیانکوں کی طرف سے وارننگز آئیں کہ تباہ ہو جاؤ گے، اس پروسیس کو روکو، اسے ریورس کرو، پلانٹیشن اسٹارٹ کرو، پیڑ لگانے شروع کرو، نہیں تو تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ بھی وارننگ ہے، یہ بھی اللہ کا امر ہے کہ ہم اس بستی کے خوشحال جو لوگ ہیں، جو بھوگ ولاس میں پڑے ہیں، جو عیش و عشرت میں، خالی پیسے والے نہیں بلکہ وہ پیسے والے جو انجام سے بے خبر ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ان کو آدیش بھیجتے ہیں۔ وہ آدیش کبھی تو یہی ویگیانکوں کی معرفت ہوتے ہیں، اور کبھی وہ آدیش ہوتے ہیں جسے یہ ویگیانک نہیں جانتے۔ وہ ذمہ داری پورا کرنے کے لیے اشدوت جاتے ہیں، یا ان کے دودت پیغمبر کے نمائندے پہنچتے ہیں، اور وہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں اور انجام سے باخبر کر دیتے ہیں کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عام بستی کے مقابلے میں، سادھارن لوگوں کے مقابلے میں، یہ بات خاص طور سے انہیں پہنچائی جاتی ہے، اس لیے کہ تباہی کے اصلی ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ دو وجہ ہیں، دو کارن ہیں کہ ان کو پہنچائی جاتی ہے۔ تباہی کے اصلی ذمہ دار وہ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ باقی لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پاس اکانومی ان کی اچھی ہونے کی وجہ سے، ان کے پاس پیسہ ہونے کی وجہ سے ایک پاور ان کے پاس آتی ہے، جس کی وجہ سے سادھارن لوگ اور عوام ان کے پیچھے چلتے ہیں، جو کچھ وہ چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے وہاں۔ تو جب بگاڑ کو وہ ٹھیک کرنا چاہیں تو بگاڑ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور سے حجت پوری ہونا یا بات مکمل پہنچ جانا ضروری ہے ان لوگوں تک، وہ جو بھوگ ولاس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اکانومی ان کی بہت اچھی ہے، لیکن اس کا وہ کنسٹرکٹیو یوز نہیں کر رہے۔ جو ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ سماج میں سنتولن آئے، وہ جو لوگ غریبی ریکھا سے نیچے ہیں، سب کے پاس برابر کا پیسہ نہیں ہوگا، برابر کی سمپتی نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ جو انہی کی وجہ سے غریبی ریکھا کے نیچے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے مال میں ان کا بھی حصہ ہو تاکہ وہ کم از کم غریبی سے نکل سکیں۔ وہ جو اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں،
پھر یہ لوگ ان کی ایک غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں پالیسیز وہ چلتی ہیں. یہ اصل میں انہی کی وجہ سے تھا یہ. تو اس لیے خاص طور سے ان کو آدیش دینا یا ان کو بات پہنچنا یا ان کو وارننگ پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اس ورگ کو، اس طبقے کو. تو فرمایا امرنا مترفیہا، تو اس بستی کے جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں ہم آدیش بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں. ففسقوا فیہا فحق علیہا القول، اور وہ جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ وہ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ کسی وارننگ دینے والے کی وارننگ سے اپنے اندر کوئی چینج نہیں لاتے، وہ لگاتار سیماؤں کا النگھن کیے جاتے ہیں. یہ لفظ جو ہے فسق، اسی سے بنا فسق. ترجمہ عام طور سے ہوتا ہے گناہگار، پاپی، تو وہ اس میں گناہ کیے چلے جاتے ہیں. کبھی ترجمہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی اوگیا کیے جاتے ہیں، نافرمانی کیے جاتے ہیں. اس کی اوریجن یہ ہے کہ اس ورڈ کی کہ وہاں عرب میں جب کھجوریں لگی ہوئی کچی، اس میں سے کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں یا کچھ کھجوریں ایسی ہوتی تھیں کہ جو پوری نہیں پکتی اور ایک سائڈ سے پھٹنی شروع ہو جاتی ہے اور گٹھلی ادھر سے پھاڑ کر باہر نکل جاتی ہے. وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتی، وہ کچی ہے، ایک ہی سائڈ سے وہ پھل پکتا ہے، سب طرف برابر سے پکتا ہے. اگر پھل کچا پکا ہو کسی ایک سائڈ سے پکنے لگے تو یہ ادھر کا بالکل کچا رہ گیا اور پھر گٹھلی ادھر پھاڑ کے باہر نکل جاتی ہے. اسے وہ کہتے تھے فسق، کہ سیماؤں کو توڑ کر نکل گیا، وہ کام کا نہیں بچا وہ پھل. تو ففسقوا فیہا، وہ حدوں کی، وہ سیماؤں کا النگھن کرتے ہیں، حدوں کے خلاف حدیں توڑ کر نکل جاتے ہیں. اب ساری حدیں ٹوٹ گئیں، حدیں پار ہو گئیں، تو اس کے بعد پھر اب تباہی آنی ہے. تو پھر وہ اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے اور ساری حدوں کو توڑ دیتے ہیں وہاں اس بستی میں. فحق علیہ القول، اب ہماری طرف سے بات پوری ہو گئی. اللہ نے یہ بات اصول پہلے بھی بتایا نا کہ جب تک ہمارے پاس سے دعوت کی حجت پوری نہیں ہو جاتی، جب تک ہمارے پاس سے پیغام کو بالکل صحیح طریقے سے ان تک ڈیلیور کرنے والے نہیں پہنچ جاتے، ان تک جب تک سندیش مکمل پہنچ نہیں جاتا، وارننگ پہنچ نہیں جاتی، اس وقت تک ہماری طرف سے عذاب نہیں آتا ساموہک، روکا جاتا ہے اسے، اس لیے کہ یہ ظلم ہو جائے گا اور انصاف کے خلاف ہے. تو پھر اس طریقے سے ان کے اوپر حجت پوری ہو جاتی ہے. فدمرناہا تدبیرا، اور اس کے بعد تباہی آ جاتی ہے، پھر ہم انہیں برباد کر دیتے ہیں. بالکل ہم کر دیتے ہیں، یہ وہی مطلب ہے. یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ پھر ہمارے قانون کے مطابق پھر ایسا ہوتا ہے، ہمارے ودھان کے انوسار. تو اب پھر یہ پوری بات دوبارہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی کے بستی کے اعمال کی وجہ سے وہ بستی تباہی کے دہانے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس بستی میں جو لوگ اس کے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اس کے کھاتے پیتے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے. پاور میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. دھن والے ہیں، دھن کے لوبھ میں نہیں ہوتے، جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں. جو اور ذمہ داریاں ہیں، جہاں پر دین کی ضرورتیں آئیں وہاں بے درے خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت پڑے اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں. تو دھن تو ایک اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اور مال کمانا بھی اچھی چیز ہے، لیکن اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے ہے اور میری پراپرٹی ہو گیا ہے. تو اصل میں وہ اللہ جب چاہے چھین لے تم سے، تمہاری صحت ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو گیا. تو جو لوگ اس ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری صلاحیتوں کا نہیں تھا، اور صلاحیتیں جو تھیں، یوگیتائیں، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی تھی. جب چاہے
کبھی بھی ایک اٹیک ہو سکتا ہے اور آدمی ختم. اب بالکل ایسا ہو گیا کہ بستر پر پڑا ہل بھی نہیں سکتا. تو وہ لوگ جو ان تک بات پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ عام لوگ ان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن پھر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اپنی نافرمانی میں حدیں توڑ جاتے ہیں، سیماؤں کا النگھن کر جاتے ہیں، تو اب حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر وہ تباہی آ جاتی ہے. یہ اصول ہے جو بتایا گیا ہے. اس میں ہندو مسلمان یا عیسائی کی کوئی قید نہیں ہے، یہ تو سدھانت ہے جو بتائے گئے کہ جہاں بھی ایسا ہوگا پھر وہاں تباہی آئے گی. دیکھیے یہ اصول کچھ اور آیتوں کے اندر، یہ ایکسپلینیٹری آیات ہیں، اس کے بعد کئی میں نے رکھی ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اس سے پہلے بہت بستیاں تھیں تم سے پہلے جنہیں ہم نے نشٹ کر دیا اور تباہ کر لیا. جب وہ ظالم ہو گئے، انہوں نے ظلم کیا. ظلم کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، ظلم کسی کو خالی کسی کا گلا دبانے کو، کسی سے کچھ چھین لینے کو نہیں کہتے. یہ ہماری بولی میں ظلم اسے کہا جانے لگا. قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس میں کسی سے کچھ نہیں چھینا جاتا، کسی کا گلا نہیں دبایا جاتا. ظلم بھی جس چیز کا جو استھان ہو، جو مقام ہو، اس سے ہٹ جائے یا ہٹا دیا جائے، خود ہٹ جائے یا دوسروں کو ہٹا دے، اسے ظلم کہتے ہیں. جو صحیح استھان ہے، سنتولن اس سے بگاڑ دے، کوئی اپنا بگاڑ لے یا دوسروں کا بگاڑ دے، اسے ظلم کہتے ہیں. جب کسی کو مارا جاتا ہے تو یہ بھی ظلم ہو جاتا ہے کہ یہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا استھان یہ نہیں تھا کسی دوسرے کا کہ آپ اسے ماریں، اس کے پیسے چھین لیں، اس کی مدد کریں، خود کمائیں اور محنت کریں دوسروں سے چھیننے کے بجائے. تو یہ سنتولن بگڑا، اسے ظلم کہتے ہیں. اس لیے تو ظلم خالی کسی کو مارنے پیٹنے کو نہیں کہتے، سنتولن بگاڑنے کو ظلم کہتے ہیں. تو پھر جب وہاں کے لوگ کسی بستی کے ظالم ہو گئے، جب تب ہوا ایسا. لیکن اس سے پہلے ایسے ہی نہیں، اس سے پہلے وارننگ دینے والے بھی پہنچے. وجاءتہم رسلہم بالبینات، صاف صاف باتیں لے کر ان تک رسول پہنچے. رسول اللہ کے بھیجے ہوئے بھی ہوتے ہیں. رسول وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس پیغام کو یہاں دنیا والے پہنچانے کے لیے نکلے، وہ اللہ کے رسول ہیں. اور دنیا کی یہاں کے اپنے اعمال کی تباہی، جیسے میں نے بتایا ایکولوجیکل بیلنس بگاڑ رہے ہیں. تو یہ ویگیانک بات یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو انہوں نے پہنچا دیا کہ برباد ہو جاؤ گے، اب نہیں مان رہے تو تباہ ہو جائیں گے. آخرت میں کیا ہوگا اس کے لیے وارننگ دینے کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے دودت ہوتے ہیں، اللہ کے مقرر کیے ہوئے رسول یا ان کے نمائندے پرتیندھی، وہ رسول کے رسول ہیں. لیکن لوگ اگر نہیں مانے، وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمین، اور اس طرح ہم جو مجرم قوم ہے، جو اپرادھی ہیں، پھر انہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے، پروسیجر یہ ہوتا ہے. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. تم سے پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بہت سی جو بستیاں ہلاک ہوئی، اس میں کچھ سمجھ بوجھ والے ایسے ہوتے جو زمین میں لوگوں کو سنتولن بگاڑنے سے روکتے، فساد روکتے. فساد بھی سنتولن بگڑنے کو کہتے ہیں. جو سنتولن بگاڑتے ہیں وہ ظالم ہیں. فساد بھی بیلنس بگڑ جانے کو کہتے ہیں. حکیموں کی زبان میں کہا جاتا ہے خون میں فساد ہو گیا. اور یہ حکیم لفظ بھی حکمت، وزڈم، اس کے اوپر نام رکھا گیا ان کا، کہ وزڈم اور یکتی کی بات یہ ہے، حکمت کی بات یہ ہے کہ وہ خون کے جتنے اجزاء ہیں ان کا سب کا، یا باڈی میں اور دوسرے بالکل جتنے پارٹس ہیں اور جتنے اجزاء ہیں، جو کچھ فنکشن ہے، وہ ان کے اندر ایک بیلنس رہے. جب یہ بیلنس بگڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں فساد ہو گیا، معدے میں فساد ہو گیا، بیلنس بگڑ گیا. اس کے لیے وہ دوا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ فرمایا کہ تم میں ایسے لوگ، جب قومیں تباہ ہوئی تھی ان میں اگر ایسے لوگ ہوتے، اس کو اس زبان میں کہا ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے کہ جو اس سنتولن کو بگڑنے سے روکتے.
ایسے لوگ تم میں کیوں نہیں ہوئے؟ ایسے لوگ بہت کم ہوئے. جب جب بستیاں تباہ ہوئی، زیادہ ہوتے تو پھر بستیاں تباہ نہیں ہوتی. ان کو بچا لیا گیا جو بہت کم تھے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پیروی کی ان کی، جو انہوں نے ظلم کیا اور وہ ان کے پیچھے چلے. جب مال پیسے والے تھے اور ان کے ہاتھ میں اس کی وجہ سے پاور تھی، جو بھوگ ولاس میں پڑے ہوئے تھے، زیادہ تر لوگ ان کے پیچھے چلے بجائے اس کے کہ سدھار کرتے. تو لوگوں میں ان کے پیچھے چلنے والوں کے بجائے سدھار کرنے والے کیوں نہیں ہوئے کہ اس سے روکتے کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو جب ایسے لوگ بہت تھوڑے سے رہ جاتے تھے تو تباہی آتی تھی اور ان کو بچا لیا جاتا تھا جو روکنے والے تھے. ان کو بچایا جاتا تھا جو تباہی سے روکنے والے ہوتے تھے. یہ قانون بتایا قرآن نے. اب یہ جگہ جگہ سورہ قصص 28ویں سورت، اس کی آیت نمبر 58 58 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. کتنی بستیاں اس سے پہلے ہلاک کی ہم نے، تباہ کی. یعنی تاریخ میں جا کر دیکھو، بیک ہسٹری کے اندر، کہ کتنی سیویلائزیشن ختم ہو گئی، پوری سبھیتائیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی. بطرت معیشتها، اپنی معیشت پر، اپنی اکانومی پر اترا گئے تھے. بستیوں کی تباہیاں تب ہوتی ہیں جب وہاں کی اکانومی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے. وہاں کی اکانومیز، معیشت، وہاں کی ارتھ ویوستھا وہاں کی بہت اونچی ہو جاتی ہے. تو پھر لوگ عیش و عشرت میں پڑتے ہیں اس کے بعد، اور اس کے نتیجے میں پھر نیچر میں وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. نیچر کے اندر ان کی تباہی کا سامان ریکارڈ ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک دن وہ پھوٹ پڑتا ہے. بطرت معیشتها، بستیاں جو تباہ ہوتی ہیں وہ سب وہ ہیں، پوری بستیاں جو ہلاکت میں ڈالی جاتی ہیں، ہلاک کر دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں، نشٹ کر دی جاتی ہیں. وہ بستیاں وہ ہیں کہ جہاں کہ لوگ بڑے خوشحال ہوتے ہیں، بڑے پراسپیرس ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ سب خوشحال ہوں. اوور آل وہاں کی اکانومی جو ہے وہ بہت اونچی ہوتی ہے. اب ہندوستان کے بارے میں، بھارت کے بارے میں یہ خبر ہے، آگے پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے اسے کہ یہ اکانومک جائنٹ بننے جا رہا ہے. یعنی اکانومی کے اعتبار سے یہ دنیا کے دوسرے تیسرے نمبر پر آنے جا رہا ہے ارتھ ویوستھا کے حساب سے. اس سے یہاں کی غریبی ختم نہیں ہو جائے گی، یہ آ جائیں گے دوسرے تیسرے نمبر پر. اس لیے کہ پہلے، اب سے 40-50 سال پہلے، یہاں پر جو سب سے امیر لوگ تھے وہ دنیا میں سینکڑوں میں بھی ان کا نمبر نہیں تھا. آج دنیا کے پہلے 10 مالدار لوگوں کے میں ریچسٹ لوگوں کے اندر ہندوستان کے 3 لوگ ہیں 20 ریچسٹ لوگوں میں. اور پھر ارب پتیوں کی تو بہت لمبی لسٹ ہے، بہت بڑی تعداد ہندوستان میں دنیا کے اونچے کے حصے کے اندر ہے، اور لوگ وہ بھی ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں. تو یہ تو اکانومی کو گیج کرتے ہیں اور جج کرتے ہیں اس سے کہ یہ مالداروں کے پاس کتنا پیسہ ہے. وہاں سے اکانومی کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس دیش کی اکانومی بہت اوپر ہو گئی. اگر یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تو وہ غریبی ریکھا سے جو لوگ نیچے، وہ غریب نہیں ہوتے. جب اتنے اونچے بڑھ جائیں گے کہ دنیا میں سب سے اوپر ہوں گے، دوسرے تیسرے نمبر پر ہوں گے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پھر وہ غریبی ریکھا سے نیچے کے لوگ یہاں نہ رہتے. لیکن ایسا ہوتا یہ ہے کہ جب اکانومی کا بوم ہوتا ہے اس کے بعد سبھیتائیں تباہ ہوتی ہیں. کتنے ایکسکیویشنز ہوئے، آثار قدیمہ والوں نے، آرکیولوجی کے لوگ، پراتتو وبھاگ کے جگہ جگہ کھدائی کرتے ہیں اور سبھیتائیں نکلتی ہیں، تہذیبیں نکلتی ہیں زمین کے اندر سے. وہ جتنی نکلی وہ ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے میں بہت اونچے نکل گئے تھے لوگ، اس کے بعد تباہ ہوئے. سارے لوگ بھوکمری کے شکار ہوں، وہاں کے بڑے غریب رہتے ہوں، وہ پوری بستی ہلاکت میں نہیں ڈالی جاتی. تباہ ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو بہت آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. تو قرآن نے یہ بتایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جن بستیوں کو تباہ کیا، بطرت معیشتہا، بڑے اترا گئے تھے اپنی اکانومی کے اوپر. فتلک مساکنہم، دیکھو بستیاں پڑی ہوئی ہیں آج جگہ جگہ، انہوں نے کھود کر زمین کے اندر سے نکالی ہیں، کچھ زمین کے اوپر ہی ہیں.
وہ دیکھو بستیاں چاروں طرف تمہارے پڑی ہوئی ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جاؤ زمین میں گھومو پھرو، دیکھو انجام کیا ہوا. ان بستیوں کو دیکھو. پہلے لوگ اپنے گھروں سے کئی مہینے کے لیے نکلتے تو زمین کی ان بستیوں کو دیکھ کر آ سکتے تھے. آج اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر گھوم پھر سکتے ہیں، اپنی میز پر بیٹھ کر. ان کی انگلیوں میں وہ جو بٹن دبائیں گے اس سے پوری دنیا کی سیر ہو جائے گی. سیکنڈوں میں ان جگہوں پہ پہنچ جائیں گے جن جگہوں کو دیکھنا چاہیں گے کہ یہ وہ بستیاں ہیں کہ کبھی بہت ان کا دنیا کے اندر بڑا نام تھا، انہوں نے بڑی ترقی کی تھی، یہاں کے لوگ بڑے پیسے والے تھے. تو کہا دیکھو وہ بستیاں پڑی ہیں ان کی، کچھ زمین میں سے کھود کر نکالی گئی ہیں، کچھ پہلے سے اوپر ہیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، اور لوگ نہیں رہتے وہاں. بہت کم جگہ ایسی ہیں جہاں ان گھروں کو دوسروں نے آباد کیا، کھنڈرات پڑے، کھنڈر پڑے ہوئے ہیں. پھر بہت کمی سے ایسا ہوا کہ پھر ان ٹھکانوں کے اوپر دوسرے لوگ بسے جا کر یا رہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، وارث پھر ہم ہی ہوئے. اللہ نے فرمایا یعنی پھر ان کے بیٹے پوتے وارث نہیں ہوئے، وہ تو ختم ہو گئی، نسل ہی ختم ہو گئی. لیکن بعد کو جو اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بھی ان کی بستیوں کو نہیں لیا، کھنڈراتی ہیں. بہت کمی سے کہیں پر ایسا ہوا کہ ان جگہوں پہ پھر کوئی بسا. تو یہ سیکھ کے اور عبرت کے سامان ہے جو چاروں طرف تمہارے پھیلے ہوئے. اور پروسیس یہ ہے تباہی کا کہ بس اکانومیز اسٹرانگ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بستیاں تباہ کی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ پھر ان راستوں پر چل پڑتے ہیں اسٹرانگ اکانومی والے جو اپنی تباہی کا سامان نیچر کے اندر اکٹھا کرتے چلے جا رہے ہیں. وارننگ دینے والے اللہ کی طرف سے پہنچتے ہیں. یہ انتظام ضرور ہوتا ہے کہ پہلے ٹھیک سے وارننگ دے دی جائے، حجت پوری کر دی جائے، اس کے بعد انہیں ختم کیا جائے گا. شور مچ رہا ہے کہ اوزون لیئر جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ انڈسٹریل اس کے اپنے پروسیجرز جو ہیں وہ بدلو، یہ جو گیسز کے ایمیشنز ہیں انہیں کم کرو، اس کا پولیتھین کا یوز روکو، ورنہ پوری دنیا کے اوپر تباہی کے سامان، تباہی کے بادل منڈلا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے، شور مچ رہا ہے، لیکن لوگوں کو جن چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے اسے نہیں چھوڑ سکتے اور نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد انہیں جن چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے جیسے عیش اور آرام سے رہنے کی، اس میں کچھ کمی آتی ہے اسے چھوڑیں گے تو اسے وہ نہیں چھوڑتے، پھر آخر میں تباہی آتی ہے. تو یہ جب اونچے ہو جاتے ہیں تب اپنے ہاتھوں سے پیسوں کے اعتبار سے اونچے ہو جاتے ہیں جو قومیں، وہ اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان کرتی ہیں. اور وارننگ اللہ کی طرف سے آتی ہے ان کے لیے. یہ سب اس کی تشریح میں یہ آیات سب میں نے رکھی ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، یہ بھی وہی مترفین کا لفظ پھر آیا یہاں. دیکھیں وہ لفظ چل رہا ہے مترفین، اور اس سے پہلے آیت کے اندر آیا تھا اترفو فیہ، سب سے نیچے والے اس آیت کے سب سے نیچے حصے میں. یہ ہیں وہ لوگ مترفین. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اس سے پہلے ہم نے ہمیشہ بستی کے اندر جب بھی وارننگ دینے والے بھیجے تو ہمیشہ ایسا ہوا کہ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، کہ وہاں ان لوگوں نے نافرمانی کی، نہیں مانا. انہوں نے کہا تمہاری بات ماننے کے لائق نہیں ہے، ہم تمہاری جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ بگڑ جاتے ہیں تو پھر انسانوں کے تو بہت ریئر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر لوگ راستے پر واپس آ جائیں، جب وہاں کی بڑی تعداد، جب وہاں کی اکثریت بگڑ جاتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے کافر ہیں، یعنی جو کچھ تم پیغام لائے ہو، جو کچھ تم وارننگ لائے ہو، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اسے ماننے والے نہیں ہیں. ہوتا یہ رہا. اور یہ سلسلے کی تشریح کی آخری آیت اصل میں بہت ہے قرآن شریف میں، جہاں یہ سدھانت اور اصول اس کے الگ الگ پارٹس اور الگ الگ انش اجزاء سمجھائے گئے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی بستیاں اس سے پہلے تھیں، هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تم اتنے اسٹرانگ نہیں ہو، وہ بہت اسٹرانگ تھے، تم سے زیادہ اسٹرانگ تھے، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا تم سے پہلے. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، شہروں میں نقب لگائی ہوئی تھی انہوں نے. چور نقب لگاتے ہیں نا، بڑے بڑے ہول سوراخ،
شہروں میں نقب لگائی ہوئی تھی. عام طور سے اس کا ترجمہ بامحاورہ ترجمہ جگہ جگہ ہوتا ہے کہ وہ شہروں میں خوب گھومے پھرے تھے, چھان مارا تھا. یہ نقب لفظ جو ہے یہ اس سے ہی آیا ہے, کوئی بڑا ہول ہو جانا. شہروں کو چھان مارا جو ہے وہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اپنی جگہ, لیکن اصل سینس یہ ہے شہروں کو چھان مارنے کی تو تاکید کی گئی ہے کہ گھومو پھرو, یعنی اس لیے نکلو کہ عبرت کا سامان تمہیں چیزیں معلوم ہو کہ لوگ تباہی کے سامان کیا ہوتے, تو تباہ مت ہو جانا. تم سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی, تم سے زیادہ پاور والے لوگ تھے. اور انہوں نے شہروں میں نقب لگائی تھی جگہ جگہ. ایسا تھا کہ وہ جیسے بہت بڑے بڑے اس کے اندر جیسے دیوار میں بڑا ہول ہو گیا, ایسے یہ حالت انہوں نے شہروں کی کر دی تھی, دوسروں کو تباہ کیا تھا. پاور تھی ان کے پاس, حلم محیص. کوئی جب وہ تباہ ہوئے تو ملا کوئی ٹھکانہ بھاگنے کا, پھر کہیں نہیں بھاگ سکے. دنیا کے شہروں کو تباہ کرتے پھرتے تھے, ایسی پاور تھی. خود تباہی سے نہیں بچ سکے, کوئی ٹھکانہ نہیں ملا کہ اب کہاں بھاگے جب ان کی تباہی آئی. تو یہ اس کی تشریح میں تھی آیات, جو میں اسے یاد دلا دوں آیت کا سینس, کہ جب ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے, یعنی اب ہمارے قانون کے نتیجے میں تباہی آنے جا رہی ہے کہ یہ بستی ہلاک ہو جائے, تو اس سے پہلے تو ہم آدیش بھیجتے ہیں اس بستی کے ان لوگوں کو جو بھوگ ولاس میں پڑے ہیں, اپنی اکانومی پر اترائے ہوئے ہیں. ان کے پاس آدیش بھیجتے ہیں کہ تباہی آئے گی, سمجھ جاؤ. لیکن وہ بیک آؤٹ نہیں کرتے, وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اس طریقے سے حجت پوری ہو جاتی ہے. فحق علیہ القول, ان لوگوں کو سمجھانے سے پوری بستی پہ حجت پوری ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو نیچے کے لوگ ہیں یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں بجائے اس کے کہ صحیح بات کو سمجھتے, تو پھر حجت پوری ہو جاتی ہے پوری بستی کے اوپر, اور اس کے بعد پھر وہ بستی تباہ ہو جاتی ہے. اگلی آیت سے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور ایسے ہی بہت سی بستیاں تباہ ہوئی حضرت نوح کے بعد. یہ پہلی بڑی تباہی تھی جس کا قرآن نے ذکر کیا, زمین پر آنے والی پہلی بڑی تباہی, جنہیں یہاں پر مہاجل پلاون والے نوح کا منو کہا جاتا ہے, کہ ساری دھرتی کو ختم کر دیا گیا, سب گناہگار ہو گئے تھے. ایک کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تھوڑے سے ماننے والے وہ بچائے گئے تھے اس سیلاب سے, اور پھر وہاں سے دنیا دوبارہ چلی تھی. یہ پہلی بڑی تباہی تھی. اس کے بعد پھر بہت سی بستیاں تھیں الگ الگ جو تباہ کی گئیں. جگہ جگہ بہت سو کی تاریخ ہمیں معلوم ہے, بہت سے ایسے جن کے کھنڈرات ہم برآمد کر چکے ہیں, بہت سے ایسے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے, اور آگے بہت سے کھنڈرات ابھی ہمیں اور بہت سی بستیوں کے ملیں گے. کتنی بستیاں تھیں جو نوح کے بعد, اس پہلی تباہی کے بعد تباہ ہوتی رہیں, وہ اپنے لیے تباہی کے سامان کرتے رہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور تمہارا رب کافی ہے, پریاپت ہے کہ اپنے ان کے جو اس کے جو بندے ہیں وہ اگر اوگیا میں پڑیں گے, وہ گناہوں میں پڑیں گے, وہ نافرمانیوں میں اگر پڑیں گے, تو تمہارا رب اکیلا کافی ہے. وہ کسی اور کو, دوسرے کو آگے تباہ نہیں کرنا پڑے گا. وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ان کے گناہوں سے وہ, یہ دونوں باتیں, خبیرم بصیرہ, خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا. آپ کو کوئی خبر آتی ہے, آپ کسی بات کی خبر رکھتے ہیں, دوسروں نے انفارمیشن دی اور آپ کو خبر ہے, انفارمرز آپ کو انفارم کر رہے ہیں, اسے بھی خبر کہتے ہیں کہ خبردار ہے, اسے معلوم ہے یہ خبر والا ہے, جانتا ہے سب. ایک یہ کہ خود دیکھا, دو طریقے سے باخبر ہوتا ہے نا انسان. خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, اب ہر بات کی خبر ہے, اور ایک دوسروں نے انفارم کیا اس لیے خبر ہے. تمہارا رب خبیرہ, خبر رکھنے والا ہے, ہر بات سے باخبر ہے. بصیرہ, وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ ہے خالی دوسروں کی دی ہوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے اپنی تباہی کا سامان کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ اکیلا کافی ہے اس بات سے باخبر ہونے کے لیے. ان کے اپنی تباہی کو وہ خود ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں جو واپس ان کے اوپر آئے گی, اور یہ سب اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہے جو دیکھ رہا ہے اور جو جانتا ہے اس بات کو. اور اسی لیے پھر وہ رسول بھیجتا ہے, باخبر ہے, درمیان میں وارننگ دینے والا بھیجتا ہے کہ رک جاؤ, یہ اپنی تباہی کا سامان مت کرو, لیکن
لوگ جب بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بستی ہلاک کر دی جاتی ہے. پھر بڑی اہم آیات ہیں یہ 3 آیتیں جو آگے آ رہی ہیں, بہت امپورٹنٹ. قرآن کریم تو جگہ جگہ اصول بتاتا ہے, سدھانت. جو مانے گا, جو جتنے حصے پہ عمل کرے گا اس کے مطابق اتنے حصے میں وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہندو مانیں گے ہندو کامیاب ہو جائیں گے, عیسائی مانیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے. دنیا میں ترقی کے اصول بتاتا ہے. آپ بیٹھ کر تسبیح اللہ اللہ کرتے رہیے, ان اصولوں کو جو اپنائے گا وہ دنیا میں آگے بڑھ جائے گا. آپ نہیں اپنائیں گے, آپ بیٹھے رہیں گے. یہ تو اصول بتائے ہیں, ایسی آخرت کے اصول ہیں, اس دنیا میں بعد کی زندگی کے اصول ہیں, اس دنیا سے بعد کی زندگی کے اصول ہیں. جو مانے گا اس کی کامیابی ہوگی, جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا. اس میں تو سدھانت بتائے گئے ہیں. یہ سدھانت سب کے لیے ہیں, دنیا والوں کے لیے. اس میں سے جتنے پر وہ لوگ عمل نہیں کریں گے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, ان کو نقصان ہوگا. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو جلدی چاہتے ہیں, جلدی کی بات گزر چکی کہ انسان جلد پسند ہے, اجلت چاہتا ہے انسان, ابھی مل جائے رزلٹ, پیشنس سے کام نہیں کرنا پڑے, سب کچھ ابھی ٹھیک ہو جائے, فوری طور پر کچھ فائدے حاصل ہو رہے ہیں جو آگے نقصان پہنچانے والے ہیں. اگر اسے لے لیا تو اس میں پڑ گئے, تو فوری دلچسپی کے کچھ سامان ہیں اس میں پڑ گئے. بھائی کما رہے ہیں اگر تو کس لیے کما رہے ہیں, آرام سے رہیں گے. اب آرام اسی وقت کر لیا جو کمانے کی محنت کے دن تھے, تو پھر باقی زندگی بیکار آگے کی. تو یہ اجلت, لیکن انسان کے مزاج میں یہ کہ اس وقت جو آرام ہے وہ مل جائے, گینز یا نفع فوراً, جو جلدی والے فوراً والے وہ حاصل ہو جائیں. اس اپنی ٹینڈنسی کے اندر, اس رجحان کے اندر فیوچر کو چھوڑ دیتا ہے اور فیوچر برباد ہو جاتا ہے. یہ اس کے بعد ہے جب وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں فیوچر کو برباد کرنے والی ہیں, تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. جانتا ہے, بتایا ہوا ہوتا ہے اسے دوسروں نے. من کانا یرید العاجلۃ, اب جو اس کا ارادہ کرتا ہے, جو چاہتا ہے کہ مجھے جلدی مل جائے, جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ابھی حاصل ہو جائے, عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. تو جو کچھ بھی اس نے, جو کوئی بھی اس طرح کا ارادہ کرتا ہے, جتنا چاہتا ہے اور جتنے کا بھی کرتا ہے, تو پھر اس کے لیے اس نے کوشش کی ہے نا, تو پھر وہ جلدی والا دے دیتے ہیں اسے, یعنی فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. جب وہ اس ارادے کو اس نے اس کے لیے ان چیزوں کو لے لیا اور اختیار کر لیا, تو ہم دے دیتے ہیں. تمہیں یہ چاہیے جلدی والا حصہ, تو ہم اسے دے دیتے ہیں. جلدی میں وہ بھی ہے کہ جو اس دنیا میں ہم فوری اپنی کچھ آرام چاہتے ہیں, تو پھر اسی دنیا کے اندر بات کو اگر اس کی خبر نہیں رکھی اور اس کے مفادات کو, اس کے انٹرسٹ کو قربان کر دیا اس پر کہ ابھی چاہتے ہیں, تو وہ تباہ ہو جائے گی. اس دنیا کے بعد آنے والا حصہ آخرت, اور یہ دنیا کی پوری زندگی اس کے بعد کی آخرت ہے جو دنیا کے بعد آئے گی. اگر یہاں کے عیش و عشرت چاہے دنیا کے, یہاں آرام مل جائے, وہ معلوم ہے, بتا دیا گیا ہے کہ وہاں کیا ہوگا, لیکن اس کی پرواہ نہیں کی تو وہ برباد ہو جائے گی. اور اس کی پرواہ کی اور اس کی کوشش کی تو یہ ملے گی, کام دیتے ہیں. تو جو جتنا چاہتا ہے, جب وہ جلدی چاہتا ہے تو اسے ہم دے دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اسے وہ ملتا ہے. ثم جعلنا لہ جہنم, لیکن ایسے لوگوں کے لیے پھر آگے جہنم ہے, آگے نرک ہے, یہاں اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا سے بعد کی والی آخرت کے اندر بھی, جیسا اس نے کیا ہے, جتنا بھی کیا ہے. یصلاھا مذموما مدحورا, اور پھر اس کے اندر وہ جلتا ہے ذلیل ہو کر, ذلیل و خوار ہو کر, اس کے اندر, اس جہنم کے اندر, اس نرک کے اندر وہ جلتا ہے. یعنی اب یہ نرک میں جلنا یہی تھی دنیا کے اندر, لوگ نرک کے اندر جلتے ہیں کہ کاش ان دنوں میں ہم نے, جو ہماری جوانی کے دن تھے یا ہماری اسٹوڈنٹ لائف کے دن تھے یا ہمارے وہ شروع کے دن تھے, جس دن جب ہم اپنے کاموں کاروبار کے لیے ہمیں کچھ محنت کر لیتے, اس وقت ان چیزوں میں نہیں پڑتے بھوگ ولاس کیا جو ہمیں جلدی, یا وہ چیزیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر جلدی جلدی کچھ اپنی ہم نے ساکھ بنائی ہوتی ہے, اسٹیبلش کی ہوتی ہے, جو ہماری نسلوں تک آگے چلتی. جنہوں نے یہ نہیں کیا ان کے لیے اسی دنیا میں جہنم آ جاتی ہے آخر. اور جو اس کو تو نہیں, لیکن وہ خالی یہیں کی کامیابی کی چیزیں سوچتے ہیں, تو یہاں کامیابیاں ملتی ہیں انہیں جب اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. لیکن وہ جو اصل زندگی بعد میں آنے والی آخرت, پھر وہاں پر جہنم ہے ان کے لیے, وہاں پر نرک ہے جہاں پر وہ ہمیشہ جلیں گے. تو جو جلدی چاہتا ہے, قرآن نے کہا کہ تو ہم اس کے ارادے پورے کر دیتے ہیں, اسے جلدی دے دیتے ہیں. یہ اس کی اپنی نیت ہے, بتا تو دیا گیا صحیح کیا ہے. ایک دوسری جگہ ہے یہ بات سورہ مریم میں,
قل من کان فی الضلالۃ، دیکھو جو بھی کوئی یہاں پر گمراہی میں پڑا ہوا ہے، غلط راستے پر پڑا ہوا ہے، جو اسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اس کی مدد کرتا ہے رحمان. یعنی یہاں قانون بنا وہ کرتا ہے کہ مطلب یہاں اس نے قانون ایسا بنا دیا ہے کہ جو کوئی بھی بھٹکنا چاہ رہا ہے اس کی ہیلپ ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آگے چلو تم، اور اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، فوراً روکا نہیں جاتا، اسی وقت روکا نہیں جاتا، گائیڈنس تو دے دی گئی ہے، اب اس کے مطابق ہی نہیں عمل کر رہا، بھٹکنا اسے کہتے ہیں، تو اس کو پھر رسی دراز کی جاتی ہے، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے. الفاظ کیا ہے؟ یمدد لہ الرحمن مدا، یہ ڈھیل کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، یہی لفظ مدد ہے، اسی سے مدد بنا یمدد، یہ ڈھیل دینے والا، ہیلپ ہو رہی ہے کہ جاؤ ادھر بڑھ رہے ہو. تو نیچر یہاں قانون وہ ہے کہ یہاں کا قانون ایسے ہے کہ پھر وہ ادھر جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ہیلپ ہو جاتی ہے اس کی، اور ادھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جن راستوں کی طرف جانا چاہتا ہے اس راستوں کی طرف بڑھنے کے لیے اس کی مدد ہوتی چلی جاتی ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کے سامنے ان کو نظر آنے لگا کہ اب تو ہماری تباہی ہے، اب ہم ختم ہونے جا رہے ہیں. اما العذاب و اما الساعہ، اب وہ چاہے جس شکل کے اندر ہو، وہ وعدہ جو ان سے کیا گیا تھا، جو بتایا گیا تھا، جب وہ اسے دیکھ لیں گے، چاہے وہ یہاں پر دنیا کے اندر عذاب ہو، چاہے وہ گھڑی آ جائے جیسے قیامت کی گھڑی ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ من ہوا شر مکانا، کہ کون جو ہے وہ شر پھیلا رہا تھا اس اعتبار سے کہ کون ہے، اور کون جو ہے کمزور تھا، لشکر کس کا کمزور ہے، وضعف جندہ کس کا لشکر جو ہے وہ کمزور تھا، تب معلوم ہو جائے گا. کمزور دوسروں کو سمجھتے تھے، کون اپنے حالات کے اعتبار سے شر کی طرف بڑھ رہا تھا اور کون کمزور تھا، یہ پھر اس وقت خبر ہو جائے گی جب انجام سامنے ہوگا. اس وقت پہلے چونک جاتے، پہلے تو بتایا گیا تھا، پھر اس سے اگلی آیت میں نے کہا تھا نا 3 آیتیں، اب یہ دوسرا اس کا رخ رکھا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو فیوچر کی بات سوچتا ہے، مستقبل کی، آخرت کے میں نے بس بتایا آپ کو دونوں میننگ ہے. اس دنیا میں آگے آنے والا دور وہ آخرت، اور اس دنیا کے بعد والا دور وہ بڑی آخرت. تو جو فیوچر، آخرت فیوچر، بعد والا دور، اور جو بعد والے دور کی سوچتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے پھر وہ ایفرٹس کرتا ہے. سوچنے کا مطلب ارادہ اور ایفرٹس. ارادہ انسان کر سکتا ہے، ایفرٹ کر سکتا ہے، اچیو کرنا، رزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن رزلٹ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس کے قانون کی طرف سے ملتا ہے. جس چیز کی وہ ایفرٹ کرتا ہے اس کے لحاظ سے اس کو رزلٹ دیا جاتا ہے. تو کسی نے اگر فیوچر کی بھلائی کے لیے ارادہ کیا، اس دنیا کے بعد میں ایک فیوچر آ رہا ہے جو ہمیشہ کی اننت جیون ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر اس میں اس ہمیشہ کی زندگی کے بھلائی کے لیے اگر کسی نے سوچا، ارادہ کیا، نشچے کیا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، لیکن خالی سوچنا نہیں، اس کے لیے ایفرٹ بھی کی، اس کے لیے اس نے ساری کوشش بھی کی ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی تھا. اب کئی پہلو ہیں اس کے اندر، کچھ اخلاقی چیزیں ہیں، نیتکتا کی، کچھ مانیتاؤں کی ہیں اللہ کو ماننے کا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نہیں مان رہے وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. یہاں دنیا کے اعتبار سے بھی جو قانون بتائے جا رہے ہیں کہ یہ یہاں پر دنیاوی اعتبار سے تباہ ہو جاؤ گے، جو اسے مان رہا ہے وہ اس قانون کا مومن ہے، جو نہیں مان رہا وہ اس قانون کا کافر ہے. تو وہ اس کی صداقت میں یقین بھی رکھتا ہو، ان اصولوں کی سچائی کے اندر پورا وشواس رکھتا ہو، اور پھر ارادہ کرے اور پھر ساتھ میں کوشش بھی کرے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے وہ سفل ہوگی اور کامیاب ہوگی، اور اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی کہ مطلب ان کو پورا پھل اپنی ایفرٹس کا جو ملنا چاہیے وہ ملے گا. پہلے اس سے پچھلی آیت میں کیا تھا، 17-18 میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 18، کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جلدی مل جائے، ان کے لیے راستے وہ بنا دیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جلدی لے لو، لیکن بعد کا حصہ ان کا جو ہے وہ جلنے اور سلگنے کا ہے. جو لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ دوسری بات ہوئی. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ
لگے رہے اس میں، ان کا پورا وشواس بھی ہوتا ہے، اس قانون کی سچائی یا صداقت میں پورا یقین ہوتا ہے، وہ ایمان والے۔ ایمان والے خالی وہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی سچائی میں ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے بتایا اس پہ عمل کرنے کے بعد یہ کامیابیاں ملیں گی۔ سارے مسلمان کہہ رہے ہیں ہمیں یقین ہے، اور یقین بہت کم لوگوں کا اس دنیا میں، کہہ سب یہ رہے کہ ہمیں یقین ہے، بس اس کی وہ ہوتا ہے صحیح اصلاً ایمان کے، جہاں اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ جو اصول بتا دیے گئے پورا یقین اس بات کا کہ یہ نتیجے یہی نکلیں گے جو بتا دیے گئے، اس کا اللہ کے قانون کی صداقت اور سچائی میں مکمل یقین۔ مکمل یقین والا پھر ڈگمگاتا نہیں ہے، پھر اس کے خلاف نہیں کرتا، پھر جب مکمل یقین ہے کہ یہ چیز نقصان پہنچائے گی تو نہیں کرتا۔ جب معلوم ہے آپ کو کہ خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگے زینے کے اندر اور ایک ہی راستہ ہے چڑھنے کا اور اترنے کا، تو لوگ کھڑکیوں سے کودیں گے، اس لیے کہ اس قانون کی سچائی میں انہیں یقین ہے کہ اس میں سے جائیں گے تو مر جائیں گے، تو پھر وہ نہیں جائیں گے ادھر سے، چاہے جتنی چوٹ لگے کھڑکیوں سے کودیں گے۔ ایمان تو اس کو کہتے ہیں، قانون اسے کہتے ہیں یقین ہونا۔ لوگوں کو اگر معلوم ہے کہ کیسے عمل اور کیسے کرم کرنے کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو جائے گی، تو ایمان اسے کہتے ہیں کہ پھر وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، پھر ان رستوں پہ جا ہی نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں قانون کی سچائی میں یقین۔ یہ زبان ہلانے کو نہیں کہتے کہ ہمیں پورا یقین ہے، ہم مانتے ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا بھی ہے، یعنی قانون کی سچائی میں پورا یقین بھی رکھتا ہے اس قانون کی، کہ یہ پھر اس یقین سے کیا ہوتا ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے۔ ابھی سامنے سے نہیں ہے حالات، ابھی تو لوگ ستا رہے ہیں، ابھی تنگیاں آ رہی ہیں، ابھی پریشانیاں آ رہی ہیں، ابھی ظلم ہو رہے ہیں، ابھی لگ رہا ہے کہ فلاں فلاں قومیں، فلاں فلاں پارٹیاں، فلاں فلاں حکومتیں ہمیں کھا جائیں گی۔ اس کو اس قانون کی سچائی میں پورا یقین ہوتا ہے کہ نہیں، آخرت ہمارے لیے ہے، بعد کا فیوچر ہمارا ہے۔ اگر ہم ایسے چلتے رہیں گے، جو قانون بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، تو فیوچر ہمارا ہے۔ اس کا یقین بھی ہوتا ہے، اگر یقین نہیں ہوتا تو بیچ میں چھوڑ دیتا ہے نا، اب ڈگمگا گیا کہ سچ مچ ہوگا ہی نہیں ہوگا، اللہ نے تو وہاں پہ یہ بات کہی تھی، یہاں سامنے سے یہ جو کچھ آ رہا ہے، تو وہ عمل اس کا پھر اس کے اندر کنوکشن اور طاقت نہیں رہتی، پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ پھر ڈگمگاتا نہیں ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ ہے مومن۔ تو جس نے اپنے فیوچر کو بنانے کا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایفرٹس بھی کیے، اور اس کو پورا یقین تھا کہ یہ ایفرٹس پھل لائیں گی، ورنہ بیچ میں رک جائے گا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس قانون کی سچائی پہ اسے یقین بھی تھا۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، وہ لوگ ہیں کہ ان کی ایفرٹس اور ان کی کوششوں کا پورا پورا پھل انہیں ملے گا، ورنہ پھر باقی تو رک جائیں گے نا۔ اس بات کو پھر دوسری جگہ وہاں وہ تھا، میں نے ویریفیکیشن کی آئی تھی 1975، 1975 ایسی ہے 1976، قرآن نے یہ بات دوسری جگہ کہی۔ جو لوگ ہدایت کے راستے کے اوپر، صحیح راستے کے اوپر چل پڑے، تو وہ لوگ ہیں کہ پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ جو خود اپنی مرضی سے بھٹکے، وہ بھٹکنے کے راستے کی طرف ان کی مدد ہوتی ہے۔ اب اسے پھر سے دیکھیے 18 19، اس لیے کہ آیت نمبر 20 میں اس میں واپس ان کا کنکلوژن دیا ہے اس کے اندر۔ جو ابھی چاہتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں کہ ابھی مل جائے، چاہے بات کا حصہ تباہ ہو جائے، آخرت تباہ ہو جائے، انہیں دیا جاتا ہے، اللہ کا قانون دیتا ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ آخرت درست ہو، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور اس قانون کی سچائی پہ یقین ہوتا ہے، ان کو پورا پورا پھل وہاں ملے گا آخرت میں۔ اور پھر یہ آخری اس سلسلے کی یہ تیسری آیت، یہ اس میں کنکلوژن ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم تو سب کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی ان کی بھی، بھٹکنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں بھٹکنے میں، اور راہ پانے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں راہ پانے میں۔ ہماری طرف سے دونوں کی مدد ہوتی ہے۔ ہم مدد کرتے ہیں کا پھر وہی مطلب ہے، یہ اللہ نہیں بھٹکاتا۔ یہاں پر تمہیں قانون بتا دیا کہ یہ قانون ہے، اللہ کا قانون، جو اس راستے کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے وہ بھٹکنے کے راستے اور آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا اس کمپنی میں گئے، اس صحبت کے اندر گئے جو بگاڑنے والی ہے، آگے اور وہ راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں مزید زیادہ بگڑنے کے۔ اچھی سنگت اختیار کی، ابھی شروع کی چیز ہے یہ ہدایت والا، آگے راستے آسان ہو جاتے ہیں، ہدایت کے راستوں کے اوپر چلنے کے، وہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے آج کل، پہلے ہی نہیں تھا، بہت دن ہو گئے، دل نہیں لگ رہا، دین نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، فلاں دین کے کاموں میں دل نہیں لگ رہا، اس میں نہیں لگ رہا۔
صحبت سنگت جو ہے وہ جن چیزوں کی اختیار کی بھی ہے اسے بدلے تو پھر وہ ماحول بنتا ہے، ادھر وہ راستے آسان ہوتے چلتے ورنہ راستے مشکل ہوتے ہیں. کہا کہ ہمارا قانون تو سب کی مدد کرتا ہے، ان کی بھی مدد کرتا ہے، ان کی بھی مدد کرتا ہے، بھٹکنے والوں کی مدد کرتا ہے، نہیں جو وہ چاہ رہے ہیں اس میں مدد کرتا ہے، بھٹکنے میں مدد کر دیتا ہے ان کی، یہ ہے قانون. اور جو سدھرنا چاہ رہے ہیں ان کی مدد کرتا ہے. باتیں تو بتا دی گئی نا. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں ادھر بڑھنا، تو یہاں قانون جو بنا دیا گیا وہ قانون ان کو بڑھا دیتا ہے ادھر. جو اس کو چاہتے ہیں صحیح راستے پر جانا، خود انہوں نے کوششیں کی ہمارا قانون ادھر، پھر وہ راستے آگے آسان کرتا چلا جاتا ہے، اس میں مدد کرتا چلا جاتا ہے کہ وہ کر لیں، اسے اچیو کر لیں، اپنی آخرت پا لیں. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، یہ ہے تمہارے رب کی عطا بخشش ایسی ہے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر تو وہ لوگ بھی جو اسے نہیں مانتے اور دنیا سمیٹنا چلے جاتے ہیں، دیتا چلا جاتا ہے، اسے نہیں روکتا. یہ تو ان کے ارادے کی بات ہے، کیا چاہ رہے تھے. وما کان عطا، تمہارے رب کی عطا جو ہے اس کے اوپر کوئی روک بند نہیں لگا. رب کا معذورہ، رکاوٹیں نہیں ہیں کسی جگہ. اس کی بخشش اس کے قانون کی عام ہے، کہیں پر رکاوٹ نہیں ہے کسی جگہ. رکاوٹیں جو ہوتی ہیں وہ دوسروں کے قانون کے اندر ہوتی ہیں. جو جس راستے کی طرف جا رہا ہے اس کی طرف ہر ایک کی ہیلپ ہوتی چلی جا رہی ہے. تمہارے رب کا قانون یہ ہے، یہ راستہ اسے خود طے کرنا ہے کہ کس راستے کی طرف جائیں. ہدایت کا سامان آ گیا اللہ کی طرف سے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف سے تو مدد کے سامان ہیں. برائی کی طرف بڑھنا چاہو چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی ادھر بڑھنے کی، بھلائی کی طرف بڑھنا چاہو چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی اس بھلائی کے راستے کی طرف بڑھنے کی. تو یہ ہے قانون ہمارے قانون کے اندر. یہاں دنیا کے اندر بخشش میں ہم نے کہیں روک نہیں لگائی ہے کہ ہمارے جو منکرین ہیں، جو ہمارے کافر ہیں، انہیں نہیں دیں گے، ایسی کوئی روک ہم نے نہیں لگائی. ہمارا قانون کے اندر تو جو کچھ لینا چاہتا ہے اسے ہم دیتے ہی چلے جائیں گے. برائی لینا چاہتا ہے لیتے چلے جاؤ، اچھائی لینا چاہتا ہے. دونوں کی بڑی عجیب بات کہی، مدد کا لفظ. کلن نمد، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں. وہ یہاں دنیا اچھی چاہ رہے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، لے جاؤ، مل گئی بہت دنیا. لیکن اب یہ کئی طرح کے گروہ ہو گئے اس مدد کے اندر. دیکھیے کتنی طرح کے لوگ ہیں، اسے دیکھیے. ایک تو وہ ہیں کہ جو اس دنیا کو چاہتے ہیں خالی، من کانا یرید الحیات الدنیا، جس کا ارادہ چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر ہماری ترقی ہو جائے، خالی ہے. وزینتہا، اور یہاں کی سجاوٹ اور یہاں کی لبھانے والی چیزیں زینت. نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ان کو ان کے عمل کا، ان کی کوششوں کا سارا بدلہ یہی دے دیتے ہیں. ہم یہی صرف اتنا ہی چاہ رہے تھے نا، اسی کے لیے پلاننگ کی تھی، تو وہ سب مل جاتا ہے انہیں یہیں پر. ان کی دنیا اچھی ہو جاتی ہے، وہ ترقی کر جاتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، اس میں ذرا بھی ان کے ساتھ میں کنجوسی نہیں کی جاتی کہ یہ قانون ہے. اس کے لیے کوششیں کی ہیں یہاں پر اچھے طریقے سے رہنے کی، تو انہیں ملتا ہے. اور ان کے عمل اگر یہ ضروری ہے، اس کے لیے کوششیں کی انہوں نے، ان کوششوں کا پورا صلہ ملتا ہے انہیں. دنیا پر حکومت کے لیے جن ضابطوں کی ضرورت ہے، جب وہ اسے پورا کرتے ہیں تو اس کو پورا صلہ ملتا ہے، وہ حکومت کرتے ہیں. وہ جو ان قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں انہیں پورا صلہ ملتا ہے، وہ کرتے ہیں حکومت. اس قانون کے مطابق اگر پاشچات دیش، مغربی اقوام، اگر ویسٹرن نیشنز عمل کریں گی کہ اس دنیا پہ کنٹرول کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، انہیں اس کا پورا صلہ ملے گا، دیا جائے گا سب کچھ. اگر اور یہ نہیں کہ صاحب بڑھنا تو ان کو تھا، یہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے ان قانون پر نہیں عمل کیا. جو تسخیر کائنات کے تھے، جو دنیا کے اوپر کنٹرول کرنے کے تھے، نہیں کیا تو انہیں نہیں ملے گا. انہوں نے کیا تو انہیں ملے گا. وہ ایسا نہیں ہے، وہ بالکل بات غلط ہے کہ یہ تمہارا یہاں پر تو تمہیں قید خانے ہی میں رہنا ہے، یہاں پر تمہیں سسک کر زندگی گزارنی ہے. جب ان قانونوں پر جو آگے بڑھنے کے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب انہوں نے عمل کیا تھا تو وہ آگے بڑھے تھے. اب دوسرے لوگ عمل کر رہے ہیں تو وہ آگے بڑھیں گے. کہا یہاں ان کو دے دیا جاتا ہے، اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جاتی، کنجوسی نہیں کی جاتی. انہوں نے کوشش کی، اس کے لیے انہیں ملے گا. اور یہاں کے لیے کوشش یہاں کے لیے کی ہے نا، یہاں کی چیزیں مل جائیں گی. صحیح کوشش ہونی چاہیے، اس کوشش میں ریلیکسیشن نہیں ہو، وہ سارے اصول جو ہیں وہ فالو کریں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان لوگوں کے لیے پھر آخرت میں تو آگ ہے. یہاں سب کچھ دے دیا جائے گا، کوئی کنجوسی نہیں ہوگی، اعمال کا بدلہ مل گیا. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور پھر جو کچھ بھی انہوں نے کوششیں آگے کے لیے وہ یہاں کے لیے ساری کی تھیں، تو پھر آگے تو ان کے لیے جہنم ہے. ان کے اعمال آگے کے لیے بیکار ہیں، اس لیے کہ جہنم ہے، وہ آگے کے رزلٹ کے لیے بیکار ہے، وہاں کے لیے کام ہی نہیں کیا تھا انہوں نے. یہ دوسری جگہ ہے، دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر کہا، یہ تو ایک گروہ تھا.
جو صرف دنیا کی یہاں کی کامیابیاں چاہتا ہے اور پھر اس کے لیے صحیح کوششیں کرتا ہے, ان اصولوں کو اپناتا ہے, ان قانونوں کو جو اس کے لیے کامیابی کے قانون ہیں اس کو کامیابیاں یہاں ملتی ہیں, کہا کوئی کنجوسی نہیں کی جاتی. تو ایک گروہ تو وہ ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے, یہاں کی ترقی چاہتا ہے. کچھ اور لوگ ہیں, قرآن نے کہا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایک تو یہ تو اسی گروہ کے دوسری جگہ پہ ڈسکرپشن دیا ہے. لوگوں میں وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے, کہتے ہیں کا مطلب اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ کہنا خالی ایسے نہیں ہے کہ ہمیں یہی پر سب کچھ دے دے, آخرت میں کچھ نہیں پھر ان کے لیے, یہاں تو مل جائے گا. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں. یہ غلط تصور ہے یہاں پہ جو پھیلایا گیا کہ دنیا میں چاہے جیسے تم پھٹے حال ہو جاؤ, ہم تو صرف آخرت چاہتے ہیں اپنی. ایمان والوں کو دعا یہ سکھائی گئی. ایمان ان میں لوگوں میں وہ ہیں کہ جو دنیا پہ اونچا رہنا چاہتے ہیں, دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں. خالی یقولو کو مطلب خالی یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کہتے رہے, روزانہ پڑھتے ہیں, دن میں ہم نے 5 مرتبہ ہر نماز میں پڑھتے تھے, کچھ اور پڑھا دیا ربنا آتنا فی الدنیا, ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے. یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ بیت المقدس مل جائے 1967 سے پوری دنیا والے, آس پاس بھی نہیں ملنے کے, نہیں ملے گا. تو اس کے لیے یہ کہنا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھانا, اللہ کا فضل تو چاہیے, اس کے لیے کچھ کرنا ہے, اس کرنے میں تمہارے بہت کمی ہے. وہ اصول اور ضابطے پورے نہیں کیے. جب وہ اصول اور ضابطے پورے کریں گے اور اللہ کا فضل بھی مانیں گے, تو کہنے کا مطلب قرآن میں ہر جگہ یہی ہے کہ وہ جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ تمنا ان کی بن جائے, اور اس کے لیے پھر وہ اس تمنا, جب کسی چیز کی تمنا کوئی انسان کی بن جاتی ہے تو اصل صحیح انسان وہ ہے کہ اب یہ تمنا ہے تو لگا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے اندر. تو وہ لوگ جو اس دنیا کی بھلائی بھی چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور آخرت کی بھی چاہتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ ہم آگے آگ کا عذاب نہیں چاہتے. یہ ہیں ایمان والے جو دنیا کی بھلائی بھی ملے گی انہیں, آخرت کی بھی ملے گی. صحیح ایمان والے اگر ہیں وہ دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یہ دنیا کے اندر یہ تو نفرت کرنے کی جگہ ہے. یہ دیکھیے سورہ اعراف میں کہا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان سے کہو وہ کون ہے جو اللہ نے اچھی لگنے والی چیزیں, آرام پہنچانے والی چیزیں, زینت, سجاوٹ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین سے نکالی. کون ہے کہہ رہا ہے حرام ہے؟ یہاں پھٹے حال ہو رہا ہو, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون دین کا یہ کانسیپٹ دے رہا ہے اور دین کا یہ پرسپشن دے رہا ہے اور یہ تصور دے رہا ہے, یہ کلپنا دے رہا ہے کہ اچھے دھارمک لوگ تو ہوتے ہیں جو پھٹے حال ہو رہتے ہیں. وقت یہ بات ہے میرا رزق, کھانے پینے کی اچھی چیزیں پاکیزہ, لیکن پاکیزہ ہوں, نقصان پہنچانے والی نہ ہو. یہ کون انہیں حرام کر رہا ہے؟ قل ان سے کہہ دو ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, یہ دنیا میں اس دنیا کی زندگی کے اندر ایمان لانے والوں کے لیے ہے. تو ایمان لانے والے کون ہوئے؟ اصول تو پیچھے بتا دیا, جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اس دنیا کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اصلی ایمان لانے والے وہ ہیں. وہ نہیں ہے کہ جو اس سے نفرت کر کے کسی کونے میں بیٹھتے ہیں. کہو ایمان لانے والوں کے لیے اس دنیا میں ہیں یہ چیزیں, قیامت میں یا آخرت میں تو صرف انہی کے لیے ہوں گی, خالصتاً یوم القیامہ. لیکن آخرت میں صرف انہی کو ہوں گی, دنیا میں ان کے لیے بھی ہیں, بشرطے کہ اس کے لیے وہ کوشش کریں, صحیح طریقے اپنائیں. تو اس دنیا میں ایمان لانے والوں کے لیے دنیا کی بھلائی بھی, اور آخرت تو ایمان لانے والوں کا ایمان وہ کم ہے جس کے اندر انہیں دنیا کی بھلائی نہیں مل رہی, وہ ایمان پورا نہیں ہو رہا صحیح. ایمان کا مطلب ماننے کے صحیح تقاضے اس یقین کے ساتھ میں یہاں کی محنت نہیں کر رہے. یہ تو دونوں حصے ملنے چاہیے تھے. اگر دونوں نہیں مل رہے ہیں تو وہ ایمان پورا نہیں ہو رہا ہے, ایمان ادھورا ہو رہا ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اور جو علم رکھنے والے ہیں, یہ تو باقی تو بھیڑ کی بھیڑ کچھ جانتی نہیں, اسے جیسا بھی دکھایا جا رہا ہے کہ تم جتنا اس دنیا سے نفرت کرو گے, ایک کونے میں بیٹھ جاؤ گے, اتنے متقی پرہیزگار کہلاؤ. کہا کہ جو علم رکھنے والے ہیں ایسے ہم کھول کھول کر واضح کر کر کے اپنی آیات جو ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں, ان کو بتا دیتے ہیں. اور پھر یہ جو یہاں کچھ درمیان میں آزمائشیں آئیں گی ایمان لانے والوں کے لیے, اس راستے میں ثابت قدم رہنے والوں کے لیے, لیکن دنیا کا کیپچر ایمان لانے والوں کے لیے ہے. کہا فما وہنوا لما, درمیان سے لیا میں نے, ان کا طرز عمل کیا تھا, لما اصابہم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں ان کے اوپر بہت پریشانیاں آئیں تو وہ بودے نہیں بنے. وما ضعفوا, انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی. وما استکانوا, رکے بھی نہیں, ٹھہرے نہیں, کرتے چلے گئے ایفرٹس. واللہ یحب الصابرین,
ایسے ڈٹے رہنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. انہیں ملتی ہے یا دنیا کی کامیابیاں ملتی ہیں، اور آخرت کی تو ان کے لیے ہے ہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا وما کان قولہم، یہ بھی خالی قول نہیں، قول کے مطابق عمل ہوتا ہے ایمان لانے والے کا. ان کا قول تو صرف یہ تھا، ان کی تمنا یہ تھی، یعنی اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے کہ ربنا اغفر لنا، یہ دعا ہوتی تھی، اسی کے مطابق ان کا عمل ہوتا تھا. اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، ہماری مغفرت کر دے کا مطلب ہماری کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں ہم سے، ان غلطیوں کے برے انجام سے ہمیں بچا لے، ہم وقت سے پہلے ہم چوک گئے ہیں، ان غلطیوں کو ڈھک دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اس کام کے اندر ہم سے زیادتیاں بہت ہو گئی ہیں، ان زیادتیوں کے انجام کو بھی ڈھک دے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدم جما دے. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کے مقابلے میں جو ناشکرے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس قانون کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ یا دنیا والوں کو تو وہیں پر ادھر پھٹیچر رہنا چاہیے، وہ بھی ہیں اس کے اندر، اس کم سے کم اس بات کا کفر کرنے والے جو قرآن کہہ رہا ہے. اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جن کو آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتے. کہا کہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما کا مطلب خالی اللہ سے نہیں مانگے، اس کی کوشش کریں کہ ان کے مقابلے میں ان کی مدد ہو. یہ وہ لوگ ہیں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو ان کو اس دنیا کے اندر بھی پھر جو ہے وہ اللہ دیتا ہے، دیا اللہ نے پہلے والوں کو بھی، اور اب کریں گے تو اب بھی دے گا. اس دنیا کے اندر بھی ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اور زبردست حسین ثواب، بیلنس متوازن ثواب، اچھا اجر جو ہے وہ آخرت کا بھی. اور یہاں اعلان ہوتا رہتا ہے، وہ اس میں آئیے فلاں جلسہ ہونے والا جا رہا ہے، وہاں پر اس میں ضرور شریک ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں. یہ ثواب دارین کے اعلان ہمیشہ ثواب دارین ضرور اڑتا ہے، دونوں جگہ کا ثواب، یہاں دنیا کا بھی اور آخرت کا. ارے بھائی اتنا وقت وہاں پہ لگا، یا تمہیں دنیا کا کیا ثواب ملا؟ آخرت کا تو ابھی طے نہیں ہو رہا ہے. جس طرح کے جلسے کر رہے ہو اس سے آخرت کا کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ کہہ رہے ہو لوگوں سے ملے گا. دنیا کا ثواب نظر آنا چاہیے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا. ثواب دارین کم سے کم اتنے کو، اس سے تمہیں آخرت میں بڑا اجر ملے گا. یہ دنیا کا کیا ثواب دکھا رہے ہو آپ؟ دنیا کے ثواب کا مطلب دنیا میں اس سے تم بڑھ جاؤ گے آگے. بہرحال اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ صحیح طریقے اختیار کیے ہیں، ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، کا مطلب دنیا میں پاور دی، دنیا کے اندر ان کو خوشحالی دی، اور آخرت میں بھی. واللہ یحب المحسنین، اللہ محبوب رکھتا ہے اس محسن، حسن یعنی بیلنس، متوازن، سنتولت کام کرنے والوں کو. نہ ادھر بڑھ گئے آگے، نہ ادھر آگے بڑھ گئے. دنیا کے انہوں نے آخرت کو قربان نہیں کر دیا، آخرت کو تیاگ نہیں کر دیا، تیاگ نہیں اس کا دے دیا دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے. تو اس کے لیے بھی ایفرٹ، اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو. جو ایسا متوازن اور ایسا سنتولت کام کرتے ہیں اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے. اور یہ آخری ہے اس سلسلے کی تشریح کی آیت. پھر کون کون سے گروپ آئے اب تک؟ ایک وہ آئے صرف دنیا چاہتے ہیں، ملے گا، چاہتے کا مطلب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں انہیں مل جائے گا، انہیں ان کے دنیا کے اندر پاور ملے گی. ایمان والے سچے وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی. اصلی ایمان والے وہ ہیں، یا دنیا میں پھٹے حالوں نہیں ہوں گے. یہ کہیں ایمان کی کمزوری ہے، انہیں آخرت بھی اچھی یا دنیا بھی اچھی ہوگی. یہ دو گروپ گزر چکے، یہ تیسرا گروپ ہے کہ یہاں بھی ذلیل اور وہاں بھی ذلیل. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی پونی اللہ کی طرف سے باتیں آئیں اللہ کی کتاب میں، آدھی پونی مانیں گے. یہ وہ ہیں جن کو پورا یقین نہیں ہے اس پلان کی کامیابی کا، جن کو اللہ کے وعدوں کا پورا یقین نہیں ہے، تبھی تو آدھا کرتے ہیں کہ وہ باقی آدھے ارے اس میں تو بڑا نقصان ہے، یہ جلدی والا ہے اسے. کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانو گے، قوانین کے کچھ حصوں کو قانون کے مانو گے؟ کتاب کا مطلب بھی ہوا کتاب نے قانون بتائے ہیں، کیا تم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین جو اللہ کے کلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے آئے، اس کے کچھ حصے کو مانو گے؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کچھ کو چھوڑ دو گے، کچھ کی ناشکری کرو گے، آدھا پونا. تو اس کا مطلب قانون کی سچائی میں یقین نہیں ہے. یہ آدھے کا رزلٹ نہیں ملے گا، پورے کا رزلٹ ملے گا. اب آخرت کی بھی آدھی پونی، اس کی بھی آدھی پونی، دونوں جگہ نہیں ملے گا. اصول پورے اپنانے ہوں گے. بھئی آپ کو کامیابی کے لیے آگے جانا ہے، اسٹوڈنٹ کو آگے جانا ہے تو اسے آگے اس کے اندر میڈیکل سائنس کے اندر آگے اسے ایڈمیشن ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہونا ہے، داخلہ لینا ہے MBBS کے اندر، آگے اس کو انجینئر بننا ہے، اس کے اندر اس کو ایڈمیشن لینا ہے، داخلہ لینا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ 8ویں تک تو بہت محنت کی اس کے بعد چھوڑ دی. یہ آدھے سے نہیں چلے گا، پھر برباد نہیں ملے گا. یا یہ کہ 8ویں تک کوئی محنت نہیں کی تھی، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اگر 8ویں تک کچھ نہیں کیا تو یہ تو تھرو آؤٹ تمہیں کرنی تھی محنت، تب پہنچو گے کچھ لوگ.
آدھے پونے کے رزلٹ نہیں آیا کرتے. وہ لوگ کہ جو کچھ حصوں کو تو یہاں کے مانیں گے, کچھ کو نہیں مانیں گے, کا مطلب صداقت کا, سچائی کا پورا یقین نہیں ہے. تو پھر کچھ تو اس کے مان رہے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں, اسلام پر چل رہے ہیں, اور وہ عاجلہ کی اصل میں وہ یہ جلدی باقی کامیابی یہاں مل جائے, اسے چھوڑو. تو ان کے ساتھ یہ ہوگا, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا, اس کے سوا اس کا بدلہ کیا ہو کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے, نہیں ملے گی کامیابی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور پھر وہاں کی بھی کامیابی نہیں ملے گی, وہاں پہ بھی سخت ترین عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا. یہ وہ ہیں جو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. ارے پورے طریقے سے یہاں کے قانون لے لو, یہاں تو آپ دوسرے نمبر اور تیسرے نمبر پہ رہو گے, آگے تو وہ جائیں گے جو تمہارے سر پہ بیٹھنے والے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے قانون کی پورے طریقے سے, انہیں آخرت سے مطلب نہیں, انہوں نے دوسرے دنیا کے قانون کی پوری پابندی کی, اس کے لیے کوششیں کی, آج سے نہیں کی, برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں, اور تو ان کو ملے گی یہاں پر. تم نے تھوڑا سا کیا تھا, وہ اس ساری ان کے لیے آخرت ان کی نظر پر ہی نہیں تھی. تم نے نہ آخرت کے لیے مکمل کچھ کیا ہے, نہ دنیا کے لیے مکمل کچھ کیا ہے, آدھا پونا ادھر سے آدھا پونا ادھر سے. ان کا یہاں بھی ذلیل رہو گے, یہاں بھی لوگ تمہیں ٹکڑے والے تمہارے بناتے رہیں گے قومیں, اور آخرت میں کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے. اس لیے کہ یہ ہے اب یہ 3 گروپ بتائیں قرآن نے, کہ ایک تو وہ کہ جنہیں یہاں پر سب کچھ مل جائے گا لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوگی, ایسے نہیں ملے گا. ایک وہ گروہ جو یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا, اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. ویسے ہی قانون کی سچائی میں یقین رکھنا ہوگا. وہ حصے آئیں گے جہاں پر بودے نہیں بننا, کمزور مت بننا, ثابت قدم رہنا. ایسے ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے, ان کو کامیابیاں ملیں گی یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک وہ ہے کہ یہاں بھی ذلیل اور آخرت بھی نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ملے گا, وہ بھی نہیں ملے گی. یہ 3 گروہ بتائیں قرآن میں. تو قرآن نے یہ کہا کہ پھر آپ میں سمرائز کر رہا ہوں اسے, اس آیت وہ جو 18-19 بڑھ گیا ہم آگے, لیکن وہ تینوں آیتیں ایک ساتھ ہی پوری ہونے کی تھی, اس کو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے تھے, اس لیے وقت آج زیادہ ہو گیا. کہ ہم تو انسان کیا کرنا چاہتا ہے, ہمارا قانون اسی میں مدد کرتا ہے. کہ ہم اس گروہ کی بھی مدد کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کی مدد ہو رہی ہے قانون سے, اور گمراہ ہو جائے. جو قانون کی سچائی میں یقین رکھتا ہے, پھر جو اس کے اندر تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں, مسائل آتے ہیں, ان کو فیس کرتا چلا جاتا ہے, اس کی بھی مدد ہوتی ہے. اس دنیا میں مدد ہوتی ہے, اور آخرت کے اندر تو پھر وہ کامیاب ہو گئی ہوگا. تاکہ ہم دونوں گروہوں کی مدد کرتے ہیں. بھٹکنے والوں کی بھٹکنے میں مدد دیتے ہیں, ہمارا قانون مدد دیتا ہے. اور جو صحیح راستے کی طرف جانے والے ہیں ان کو صحیح راستے کی طرف آگے مزید بڑھ جانے کے اندر ہمارا قانون مدد کرتا ہے. تو یہ بڑی اہم آیات تھی سورہ بنی اسرائیل کی. ہم آیت نمبر 20 تک پہنچے. 21ویں یہ آیت ہے, اور اس کا خلاصہ ہے جو پیچھے کچھ کہا گیا تھا. میں اس خلاصے کو خالی ترجمہ پڑھ لیجئے. دیکھو کیف فضلنا بعضهم علی بعض, ایسے ہم نے کیسے فضیلت دی, کیسے پراتمکتا دی کچھ لوگوں کے اوپر, کچھ یہاں پر آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو یہ خالی ان کو یہی کی تمنا تھی کہ اس طریقے سے یہ کیسے لوگ عمل کرتے ہیں, ایسے پراتمکتائیں اور فضیلتیں ملتی ہیں لوگوں پر. لیکن یہ یاد رکھنا کہ ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا, کہ یہاں وہ اس دنیا کے اوپر آخرت کو زیادہ پراتمکتا دینا, اس لیے کہ وہ زیادہ بڑی زندگی ہے, یہ بہت چھوٹی ہے. اس کو وہ اصلی فیوچر ہے, اس کا خیال رکھنا کہ اس کو پراتمکتا اس کے اوپر دینا. لینا اس کو بھی ہے, لیکن فضیلت کی بات یہ ہے کہ وہ مقام اونچا ہے. تو پھر تمہاری ساری تیاری جو ہے اس لحاظ سے ہونی چاہیے کہ وہ آخرت جو ہے وہ کسی یہاں دنیا میں تمہیں کامیابیاں نہ مل جائیں خالی, بلکہ آخرت کے بارے میں سوچو. آخرت کے بارے میں سوچنے میں دنیا میں, یعنی اس کے لیے ایفرٹ کرنے میں دنیا میں کامیابیاں ملنا ہی ملنا ہے. صحیح طریقہ کار بھائی, وہ صحیح طریقہ کار ہی نہیں, کہیں اس کے اندر کہیں کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں جس میں یہ آپ یہ سمجھیں کہ آخرت ملنے جا رہی ہے اور دنیا کے اندر پھٹے حال ہیں اور دنیا کے اندر کچھ نہیں ملا. وہ ہے ہی نہیں صحیح طریقہ کار, وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمیاں ہیں. ایسے ہم لوگوں کو کچھ پر فضیلت دیتے ہیں. بعض وہ ہیں جو صرف دنیا کو حاصل کر لیتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جو آخرت کو حاصل کرنے کی پوری کوششیں کرتے ہیں, تو ان کو دنیا اور آخرت جو ہے وہ دونوں ملتی ہے. یہ ہے فضیلتیں. یہ بعد والا حصہ جو ہے یہ اس کے مقابلے میں اونچا ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں لینا چاہتے ہیں. آیت نمبر 21 تک ہم آ گئے, اور آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ دن دے گئی تو اللہ مرضی. الحمدللہ رب العالمین.